السلام علیکم، کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ السلام. جناب، ہاؤ از ایوری تھنگ؟ Yes. گریٹ. Yes, sir. رمضان اچھا چل رہا ہے آپ کا؟ اور اللہ کے فضل و کرم سے. تو آج ہم بات کرتے ہیں جناب ہیومن ٹو ہیومن ریلیشن اینڈ ہاؤ ہیومن بینگس آر لنکڈ ود دا انوائرمنٹ. Yes, sir. کافی براڈ ٹاپک ہے لیکن ہم برش اپ کریں گے، کچھ اس میں سے مین پوائنٹس ڈسکس کریں گے ایز وی کین پاسبلی میک اٹ ڈن ان دا منیمم اویلیبل ٹائم. تو سب سے پہلے آپ مجھے بتائیں کہ ریلیشن کو آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ ریلیشن ایک لنک ہے، ایک ریکوائرمنٹ ہے، ایک پرابلم ہے اور ایک فیلنگ ہے اور ایک نیڈ ہے، بہت بڑی نیڈ ہے کہ وداؤٹ ریلیشن کے ہم جی نہیں سکتے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. خدا نے جب یہ کائنات بنائی تو اس سے پہلے کائنات کو اس اسٹیج پہ، اس نہج پہ لایا تاکہ جب انسان کو یہاں پہ بسایا جائے تو اس کی جو ریکوائرمنٹس ہے وہ ساری چیز یہاں سے پوری ہو. اور اس پورے ہونے کے لیے جو چیز بنتی ہے وہ ہے ریلیشن، کہ آپ نے لنک آن کس طرح سے کیا، آپ نے انوائرمنٹ کو، آپ نے ایگریکلچرس کو، آپ نے موسم کو، اسی کے لحاظ سے اپنے شیلٹر کو کس طرح سے بنایا، اب اپنے پوشاک کو، اپنے لباس کو کس طرح سے ڈالا. اگر ریگستان ہے تو وہاں لوگ وہ جو پہنتے ہیں وہ اس لیے اس طرح کی چیز پہنتے ہیں تاکہ ریت، گرم ریت سے جو ہوا چلتی ہے تو وہ اس کی جو ریت کی چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں جو وہ چہرے پہ پڑتے ہیں یا اسکن میں پڑتے ہیں تو وہ چھالا لے لیتا ہے، جلا دیتا ہے. اس لیے ان کا جو پہنتے ہیں، جس کو توپ کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں اس کو، اور سر کے اوپر قبا جو کہتے ہیں، اور اس کو منہ کے اوپر بھی اس کو ایک سائڈ سے لا کے ڈالتے ہیں تاکہ جو گرمی کی، ریگستان کی جو تپتی ہوئی ریت کی جو وہ ہے وہ آپ کے ڈائریکٹ چہرے پہ نہ پڑے یا آنکھوں میں نہ جائے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر وہ سائڈز کور ہوتی ہیں. اسی طرح سے اگر ہم بنگال کی طرف چلے جائیں یا اس کا سری لنکا کی طرف چلے جائیں تو ایک دم الٹا ملے گا آپ کو. اس لیے کہ ہر جگہ یہاں پہ آئی لینڈس کے ساتھ وہ دریا ہے، مانے ہر تھوڑے تھوڑے دیر پہ دریا آتا ہے. انڈونیشیا تو اس چیز میں مشہور ہی ہے کہ اس میں چھوٹے چھوٹے آئی لینڈس کے پاکٹس بنے ہوئے ہیں. اور اسی پہ جو ٹریولنگ ہے، جیسے ہم یہاں پہ بس یا گاڑی کو استعمال کرتے ہیں، وہ وہاں پہ بوٹس کو زیادہ استعمال کرتے ہیں. تو انٹر لنک تو ہر جگہ کہیں نہ کہیں سے ریلیشن بنتا ہی ہے، اور بغیر انسان ریلیشن کے رہ ہی نہیں سکتا، جی نہیں سکتا وہ. بلکہ انسان اتنا مجبور ہے اپنی فیلنگس کو، اپنے خیالات کو بیان کرنے کے لیے، وہ اپنے جیسا انسان ڈھونڈتا ہے جس کو وہ بتائے کچھ. اور اگر انسان نہیں ملتا ہے اور دور دراز میں، بہت دور دور جگہ پہ، وہاں انسان جانوروں سے اپنی دوستی کرتا ہے، اس کو اپنے ساتھ لیا ہوا ہوتا ہے، اس کے ساتھ حرکتیں کر رہا ہوتا ہے، کھیل رہا ہوتا ہے. اسی طرح سے پودے ہیں، درخت ہیں، ان کو لوگ جو ہے اس سے باتیں کر رہا ہوتا ہے. یہ فکشنس کے اندر بہت ملے گی جب انسان پریشان ہوتا ہے. اسی طرح سے دنیا میں جو سب سے بڑی سزا جو ہے انسان کی، یہ سزا نہیں ہے کہ اس کو اچھی خوراک نہ دی جائے، یا یہ سزا نہیں ہے کہ اس کو جو ہے ہم نے قید میں بند کر دیا. سب سے بڑی سزا یہی ہے کہ اس کو سب چیز دے دو لیکن اس کو انسان نہ دو. انسان کے ساتھ ملنا، بات کرنا، تعلق، وہ اپنے خیالات، اپنے جذبات، کچھ چیز کی نیڈ، وہ کچھ کہہ ہی نہیں سکے گا، اسی میں مر جائے گا وہ. انسان کی سب سے زیادہ جو پرابلم ہے، بچپن سے اس کے ساتھ چلا رہا ہے. بچے کے ساتھ ماں جڑی ہوئی ہوتی ہے، پھر اس کے دوست جڑے ہوئے ہوتے ہیں، پھر اس کے کولیگس جڑے ہوئے ہوتے ہیں، یہ سب ساتھ چل رہا ہوتا ہے. اینڈ آف دی لائف کے قریب جب وہ پہنچتا ہے تو وہاں پہ سب سے بڑی جو رکاوٹ آتی ہے موت سے پہلے انسان کو، کہ اس کا دوست بیچارے کا نہیں ہوتا، اور اس کے اندر جو ہے جو سکت نہیں ہوتی کہ وہ باہر جائے، گھومنے پھرنے جائے، یا کسی کو ساتھ رکھے. یا ہر انسان کے لیے بس میں نہیں ہوتا کہ وہ ڈرائیور رکھے یا اس کو اٹھا کے لے کے جانے والا ہو. اور انسان یہ جو ہے وہ کب تک کوئی کسی کو لے کے جاتا ہے، اور وہ چاہتا ہے اس طرح سے کسی سے ملنا، تو وہاں بھی یہ پرابلم بہت ہی زیادہ. تو خیر میں نے تو چھوٹا سا سوال کیا تھا، آپ نے تو پورا سمندر سامنے رکھ دیا. اس کی اصل میں اتنی زیادہ ڈائمینشنز ہیں کہ کسی بھی ایک طرف بھی ہم بات کریں تو بہت زیادہ ڈیپ ڈسکشن ہو جاتی ہے، بہت سے پہلو ہیں آگے مزید نا. تو جیسے میں سمجھتا ہوں کہ ریلیشن، جیسے کہ اس کا اردو میننگ ہے تعلق،
تعلق ہے, رشتہ ہے. تو انسان کا تعلق ہر اس چیز سے ہے جس چیز کے آس پاس وہ رہتا ہے. وہ میٹیریل تھنگس بھی ہیں, چاہے وہ زمین کا ایک ٹکڑا ہے, چاہے وہ پودے ہیں, چاہے وہ پہاڑ ہیں, چاہے وہ ایک جھیل ہے, دریا ہے, سمندر ہے جس کے پاس انسان بستا ہے, یا جانور بھی آ جاتے ہیں جس میں پیٹ اینیملس جن کے ساتھ وہ رہتا ہے, اور سب سے امپورٹنٹ جن انسانوں کے ساتھ وہ رہتا ہے ان کے ساتھ اس کا تعلق جو بنتا ہے, دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ. اچھا, آپ نے یہ جو چیزیں بتائیں اس میں مجھے اس چیز پہ تھوڑا سا آپ فوکس کر کے بتائیں کہ انسان جو ہے کیا وہ آپ دیکھتے نہیں کہ آج کے دور میں جہاں پاپولیشن اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے اس پلانٹ پہ کہ لوگ تنہائی ڈھونڈ رہے ہیں. ایک وقت تھا کہ جب قید تنہائی ایک سزا ہوتی تھی, اب لوگ چاہتے ہیں کہ ہم آئسولیٹ ہو جائیں. مثلا سوسائٹیز میں, شہروں میں خاص طور پہ لوگ اتنے زیادہ اوور کمیٹڈ ہو گئے ہیں یہ موبائل فونز آنے سے, واٹس ایپ کے میسیجز, کالز, ای میلز, ایس ایم ایس, فیس بک, ٹویٹر, کہ لوگ 6 مہینے بعد اگر کہیں 4 دن کے لیے کسی ناردرن ایریا میں جانے کا پلان کرتے ہیں تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم اپنے موبائلس کو سائڈ پہ رکھیں گے اور صرف نیچر سے کنیکٹ کریں گے. لیکن وہاں بھی ہم ایسے کئی بدقسمت لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہاں بھی وہ کسی نہ کسی طرح اپنے موبائل ڈیوائسز کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں, نیچر سے نہیں جڑتے, اور جو 2-4 دوست یا 2-4 فیملی ممبرز ہیں ان سے کم جڑتے ہیں لوگ. یعنی کہ انسان زیادہ سوشلائز ہونے کی وجہ سے آئسولیٹ ہوتا جا رہا ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, اس کے اندر 2-3 فیکٹرز سامنے آئیں گے. سب سے مین فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ارد گرد میں جو لوگ ہیں, جس کو ہم کہہ رہے ہیں, کیا نام اس کا, جو ریلیشن آپ نے جس سے ڈیولپ کیا ہوا ہے, وہ ان کے کس نیچر کے ہیں, ایک بات آتی ہے. دوسرے, ان کے مذہب اور آپ کے سوچنے کا انداز دونوں میٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. تیسری جو اہم چیز آتی ہے وہ آتی ہے اونرشپ کی, کہ آپ کچھ چیزوں کو آپ اون کرتے ہیں, چاہے وہ انوائرمنٹ کے لحاظ سے ہو کہ آپ یہ پودا نہیں کاٹنے دیں گے, کہ وہ آپ کو اچھا لگتا ہے, وہ آپ کے علاقے کا ہے, وہ آپ کی ایک آئیڈینٹی ہے, اس سے آپ سایہ لیتے ہیں, آپ اس کے امپورٹنس کے اوپر جائیں گے. یہاں پہ آ جاتی ہے اونرشپ. جب اونرشپ میں آتی ہے تو ان اونرشپس کو اپنے قبضے کے اندر رکھ کے اس کی جو ہے ہر طرح سے حفاظت کرتا ہے. پھر کو اسی حفاظت کے دوران ہی اس کو جو چیز کی ضرورت پڑے گی پھر آ جاتی ہے وہی ریلیشن, کہ وہ کسی نہ کسی سے پھر لنک آؤٹ کرے گا, وہ لنکیج کرے گا. میں نے اگر اپنے پودا رکھا ہے یا گھر ہے تو گھر کی بھی تو مینٹیننس تھوڑے دنوں میں ہوتی ہے, اس کو بھی پینٹ کرنے پڑیں گے, پھر آپ کو پینٹر ڈھونڈنا پڑے گا. ہر طرح سے لنک, یا آدمی مجبور ہے, چاہے یہ نہیں کہہ سکتا انسان کہ ہم انڈیپینڈنٹ اور آل رسپیکٹ ہوں, کہ ہر لحاظ سے میں انڈیپینڈنٹ ہوں, مجھے کسی کی ضرورت نہیں. ایک ڈاکٹر انجینئر کے سامنے جاہل ہے, ایک انجینئر جو ہے وہ ڈاکٹر کے سامنے جاہل ہے, وہ اپنا علاج نہیں کر سکتا. ڈاکٹر بھی علاج کرنے کے لیے دوسرے کے پاس جاتا ہے. اب جانے سے کیا مراد ہے؟ تعلق, یہ دونوں رشتہ. یہ دونوں ایک سیاستدان کے سامنے یہ دونوں جاہل ہیں. سیاستدان کے سامنے تو سبھی کو انہوں نے جاہل بنا دیا ہے, اگر ہم پاکستان کے انوائرمنٹ پہ دیکھیں. اور اس سے بڑھ کر تو اینکر جو ہے وہ تو اور بھی آگے نکل گیا. میڈیا, وہ تو کیا نام ہے اس کا, کورونا آ جائے تو معلومات ہے سب سے بڑے اسپیشلسٹ وہی ہے. سیاست کی بات ہو معلوم وہی ہے, اکنامسٹ کی بات ہو وہی ہے. اب قرض بڑھتا چلا جا رہا ہے, اس کا کیا حل ہے, وہ اپنے ڈائیورٹ ہو گیا. ویسے میں مذاق کے طور پہ بات کہہ رہی تھی. تو اچھا, اب یہ دیکھیں کہ اگر ہم جانوروں کے مقابلے میں انسان کو دیکھیں تو انسان کا جو بچہ ہے اس کو کئی سالوں تک بہت زیادہ نگہداشت کی, بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہوتی ہے, تب وہ اپنے قابل ہوتا ہے. جبکہ ہم جتنے بھی باقی جاندار جانور ہیں ان میں ایسا نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب اس کو ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ چاہیے, اور دیٹس وائی کہ اس کے جو شروع کے چند سال جس میں اس کی ساری لرننگ ہوتی ہے, پرائمری سوشلائزیشن ہوتی ہے, اس کی وجہ سے وہ باقی ہیومن بینگ سے اتنا زیادہ کنیکٹڈ ہو جاتا ہے کہ اس سے ہٹ کے زندہ رہنے کا اس کے ذہن میں خیال بھی نہیں آ سکتا. خیال بھی نہیں آتا, تصور ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ایسے بھی ایگزامپلز سوسیولوجی میں ہیں جس میں فیرل چلڈرن کا کنسیپٹ ہے, جن میں بچوں کو کسی وجہ سے بچپن میں کسی حادثے کی صورت میں وہ بچے کہیں جنگل میں کھو گئے اور ان کو کوئی بھیڑیے یا کوئی منکیز اٹھا کے لے گئے, اور وہ ان میں سوشلائز ہوتے رہے. اور جب وہ واپس انسانوں کی بستی کسی وجہ سے انہوں نے جب ان کو ڈسکور کر لیا وہاں سے,
تو وہ انہی جانوروں کی طرح ان کی جمپنگ تھی, انہی جانوروں کی طرح ان کی آوازیں نکالتے تھے, وہ سیکھ رہے تھے. وہ ڈیولپ اس طرح سے ہو نہیں سکی جس طرح سوسائٹیز میں ہیومنس ڈیولپ ہوتے ہیں. تو دیٹس وائی کہ انسان جب تک اپنے دوسرے ہیومن بینگ کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہوگا اس کی لرننگ پروسیس کمپلیٹ ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو ہے فیکٹر. جیسے انیشل بگننگ لیتے ہیں, بچہ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جو فرسٹ ڈے اپنے بیلی میں یا اپنے ماں کے رحم میں آیا اس وقت سے اس کی کیئر شروع ہوتی ہے. اس کے مانے اس کے 9 مہینے تک وہ آئے گا نہیں, اس سے پہلے تک طرح طرح سے اس کی کیئرنگ ہوتی ہے اس کی ماں کے اوپر, اس بچے کی. جب وہ بچہ آتا ہے تو اس وقت بھی اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے, اور سب ہاتھوں ہاتھ لینے کے بعد اس کو کہتے ہیں کہ کتنا نائس ہے, کتنا خوبصورت ہے, یہ اس کے ہونٹ جو ہے وہ ماں سے مل رہا ہے یا باپ سے مل رہا ہے. اس کے بہت ساری چیزوں میں یہ بات یاد آ گئی کہ جب بچہ انسانی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو سب لوگ اس کو چومنے کے لیے, اس کو ہاتھوں ہاتھ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں, لیکن جب اس کی ڈیتھ ہوتی ہے انسان کی تو سب اس کو ہاتھوں ہاتھ کی بجائے لاتوں لات لے رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ اس کی زندگی تنگ کر رہے ہوتے ہیں. جب تک وہ بیچارہ مر نہیں جاتا اس کو چین نہیں ملتا. بٹ ناٹ ٹرو ان آل دا کیسز. جیسے اس کے اندر 2 فیکٹرز آتے ہیں نا. جو بچہ جب ہے تو وہ معصوم ہے, اور وہ نو ڈاؤٹ کہ وہ مرتے وقت بھی یا اس کا جنازہ جانا ہو تو وہ بھی اس وقت بھی وہ بیچارہ معصوم ہی ہے, اس لیے کہ وہ تو خود کچھ نہیں کر سکتا. دونوں میں فرق یہ ہے کہ اس میں ایک ہیزٹ پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے. جو مانی ڈیتھ کے بعد کوشش یہ کی جاتی ہے, اور مذہب یہ کہتا ہے کہ جلد سے جلد اس کو دفنا دو تاکہ تعفن یا اس طرح کی چیز نہ پھیلے. لائف کے ساتھ ریکوائرمنٹس ہے اسی طرح سے. اچھا بچہ جو ہے یہ جو آتا ہے دنیا میں تو اس کو بڑے ہاتھوں ہاتھ لے جاتے ہیں, بہت اس کو ناز و نیاز سے پالا جاتا ہے, اس کو بہت طریقے سے لے کے چلتے ہیں. لیکن وہی تو پروسیس ہے جس سے ہیومن ریس آگے ریپروڈیوس کر کے نئی جنریشن آتی ہے جو ان کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ جس طرح آج سے چند 100 سال بعد اگر انسان کسی دوسرے پلانٹ پہ رہنے کا پلان ایسا کر لے اور اس کو مینیج کر لے تو اس صورت میں بھی آپ کے خیال سے انسان سوشل اینیمل ہی رہے گا, یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ اپنے اپنے پلانٹس پہ یا ڈفرینٹ پلانٹس پہ جا کے ڈسپرس ہو جائیں اور آپس میں تعلق وہ نہ رہے؟ اس میں اس طرح سے ہم کہیں گے کہ جیسے اگر ہم پورے ارتھ کو اٹھایا جائے تو کہیں پہ آپ کو صرف اور صرف جو ہے نا جنگلات ہی ملیں گے افریقہ, کہیں پہ آپ کو جو ہے صرف سمندر ہے, ساحل ہے, اور کہیں پہ جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا ریگستانی ہے یا گوبی ڈیزرٹس ہیں یا اس طرح کے جو بہت بڑے بڑے ہیں. تو دنیا میں ہر طرح کے نمونے ہیں جو 9 پلانٹس کے جس طرح سے پائے جاتے ہیں یا جو ان کی تصویریں نظر آتی ہیں ایمیزون کے جنگل ہاں. میں, افریقہ. لیکن یہاں پہ انسان کے ساتھ جو سب سے بڑی مجبوری ہے کہ جو اس کی لائف کے ساتھ جو ریکوائرمنٹس ہے وہ چیزیں اگر وہاں پہ چاند پہ یا مریخ میں جا کے وہ چیزیں اگر مہیا کر دی جائیں کہ وہ سانس لے سکے, وہ کھانا پکا سکے, وہ کھا سکے, وہ سو سکے, وہ چہل پہل کر سکے, پورا بیسک ریکوائرمنٹس ہیں انسان کے, وہ اگر وہ بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ ضرور وہ کیا نام ہے اس کا وہاں پہ اپنا نشیمن اپنا ڈال سکتا ہے اور وہ اپنا ڈیرا ڈال سکتا ہے. اور مے بی پاسبل کہ اگر اس کے لیے لاکھوں سال کی ضرورت پڑے تو خدا یہ کر سکتا ہے, اور خدا کے اندر طاقت ہے. اور ظاہر ہے کہ جب وہ وہاں پہ بھی سورج کا ڈھلنا ہے, دن کا ابھرنا ہے, اور یہ ٹائمنگ کا فیکٹرز الگ الگ ہے. کوئی 24 گھنٹے کے اندر روٹیشن کمپلیٹ کر لیتا ہے اسپیننگ کی, کچھ جگہ جو ہے اس کا ڈبل ٹائم لیتی ہے, کچھ جگہ اس سے بہت ہی کم ٹائم لیتی ہے 3 گھنٹے کے اندر. بلکہ دنیا کے بھی کہا جاتا ہے کہ جب شروع میں دنیا بنی تھی تو ایسے 18 آورس کا دن تھا, پھر کرتے کرتے 24 آورس کا ایک جیسے ابھی اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ جس طرح دیکھیں اب ہم نے بات کی کہ ہیومن ٹو ہیومن انٹریکشن, ایک دوسرے کے ساتھ ملنا بیٹھنا سوشلائز کرنا بہت امپورٹنٹ ہے, اسی وجہ سے انسان جو ہے سیکھتا بھی اور آگے چلتا ہے. لیکن موجودہ صورتحال میں جیسے کرونا وائرس کا جو اس وقت پینڈیمک آ گیا ہے, اس سے تو ہیومن ٹو ہیومن انٹریکشن ملنا بات چیت کرنا لوگ سب اس سے ریورس ہو گئے ہیں. ریورس جو ہے نا یہ نیچرل نہیں ہے. ریورس ہونا انسان کی فطرت میں نہیں ہے. 3 ہفتہ مشکل سے برداشت کیا ہوگا امریکہ نے, اور اس کے جو ہے جو ہے کہ اس کا ڈیتھ ٹول جو ہے اور جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ سب سے ہائیسٹ ہے. اور ابھی 2 دن پہلے تک جو ہے ہزاروں کی تعداد میں پر ڈے ان کے ہم مر رہے تھے. اس کے باوجود 3 ہفتے کے بعد جب لاک ڈاؤن پہ ذرا سا بھی
کیا نام اس کا نرمی آئی یا تھوڑا سا بھی ان کو چھوٹ دیا گیا تو سب کے سب باہر نکل گئے. اس لیے کہ نیچر آپ کو گائیڈ کرتی ہے کہ ہم نیچرل وے پہ رہیں, چہل پہل ملنا جلنے کے ساتھ رہیں, یہ ہم نہیں رہ سکتے. اب ٹھیک ہے سائنس ہے یا ڈاکٹرس ہیں یا ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ صحت کن چیزوں سے اچھی رہتی ہے یا کون سی چیز ہارمفل ہے, انہوں نے یہ بتایا کہ آپ ڈسٹینس کو رکھیں, آپ جو ہے ماسک پہنیں, یہ ساری چیزیں کہی انہوں نے. اب ماسک کے اندر بھی دو چیزیں آتی ہیں کہ جب جس کو ہے نہیں وہ 10 بندہ یا 100 بندہ پہنا ہوا ماسک تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, لیکن جس کو ہے اس کا پہننا سب سے زیادہ ضروری ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ پتہ نہیں لگتا کہ کس کو ہے. ہاں کس کو ہے, اب اس میں ٹائم لگتا ہے تھوڑا, لیکن اس کے سمٹم بتاتی ہے کہ اس کا جو ہے نا اس کو گھٹن ہو رہی ہوتی ہے یا وہ سانس لینے میں پرابلم ہے. اس کو میں تھوڑا وائنڈ اپ کرتا ہوں. یہ تو خیر اس حوالے سے بات آ گئی کہ جو ٹائملی پینڈیمک کا پرابلم آیا ہوا ہے, ہو سکتا ہے 6 مہینے سال 2 سال بعد یہ چیزیں نارمل ہو جائیں گی. تو ان دا لانگ رن ہم جب 50 سال بعد 100 سال بعد 500 سال بعد کا انسان دیکھتے ہیں, اس کے بھی اندر یہ سوشلائزیشن کا افیکٹ ہمیشہ ہی رہے گا. یہ رہے گا اس لیے کہ جب وہ آدم کو جو بھیجا گیا تھا تو وہ اکیلے ٹکٹ پریشان ہی تھے. وہ ہاں جو کس طرح سے زندگی گزارا وہی بتا سکتے ہیں. وہ جب تک ان کو ہوا نہیں ملی ان کو چین نہیں ملا, چاہے وہ ہمارے پاس نہیں ہو. بعض لوگ کہتے ہیں ان کے ملنے کے بعد ہی تو سارا معاملہ تو شروع ہوا. وہ تو ٹھیک ہے, اب وہ ایک الگ مینجمنٹ سسٹم ہے, آزمائش تو پھر کبھی شروع ہوئی نا اس کے بعد. ہاں لیکن لائف تو تھی نہیں نا. لائف میں چاہے آپ نوک جھوک کہہ لیں, جنگ کہہ لیں, لڑائی جھگڑا کہہ لیں, یہ سب بھی ضروری ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ سب چیز لائف میں یہ مختلف چیزوں کا ٹیسٹ ہے. ہاں تھوڑی بہت اختلاف, بلکہ اختلاف رائے ایک خوبصورت چیز ہے. اگر سب ایک جیسے ہو جائیں, سب کا دماغ ایک جیسا ہو جائے, سوچنے کا انداز ایک جیسا ہو جائے, تو پھر بیوٹی ختم ہو جائے, بیکار ہی ہو جائے. ڈفرینس آف اوپینین ہونا اچھی بات ہے, بری بات نہیں ہے, لیکن ڈفرینس آف اوپینین کو اچھے انداز سے کیٹر کرنا یہ امپورٹنٹ ہے. خدا نے ایک رنگ کیوں نہیں رکھا, ہزاروں رنگ اسی لیے رکھے, ہر رنگ کا ایک اپنا مزہ ہے. اگر دنیا میں انسان کو ہی بھیجا تھا تو چلو چھوڑے, یہ لوگ نہیں مانیں گے, شیطان کیوں بنا دیا, وہ پھر ڈسکشن شروع ہو جائے گی. مطلب ایک رنگ میں پھر کئی رنگ ہیں, ہاں پھر ایک رنگ کے آگے کئی شیڈز ہیں. ہاں اسی طرح آپ کسی کو, اور پھر اس کا ریسیو کرنے والا بھی الگ الگ ہے, وہ بھی الگ ہے. اس کو دیکھیں گلستان کو, تو اس میں آپ کو سینکڑوں رنگ کے ڈفرینٹ شیڈز کے پھول, موسم کے پھول الگ ہیں, ہاں موسموں کے حساب سے ان کے شیڈز الگ ہیں. مطلب یہ نیچر تو از فل آف کلرز. ایک آرٹ ہے, مصوری ہے, ایک میں نے آپ کو کریٹو کیا نام اس کا ایک تخلیق کی طرف آپ کو لے کے جاتی ہے. قدرت کے جتنے بھی مناظر ہیں, ہم کیوں جاتے ہیں ہائکنگ کرنے کے لیے, کیا صرف وہ پیدل ہی چلنا ہے؟ وہاں پہ جو ہے پنکھڑیاں, اس کے راستے, اس کا نوک جو, اس کو ہم یہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ اس کو پکا بنا دیا جائے. کہیں کوئی چشمہ, کہیں کوئی آبشار, کہیں کوئی پرندوں کی چہچہاہٹ, کہیں کوئی وائلڈ اینیمل اچانک آپ کے سامنے سے گزر جاتا ہے. یہ چیزیں ہماری ریکوائرمنٹ ہے, اس لیے کہ خدا نے بنایا ہے, اور بنایا اسی لیے ہی ہے کہ انسان کو ان چیزوں کی ضرورت ہے. وہ انسان صرف انسان کے بیچ میں نہیں رہ سکتا, لیکن رہتا بھی ہے ایک مدت, ایک لمٹس کے ساتھ. اس سے زیادہ ہوگا تو وہ پریشان ہو جائے گا. اور مذہب کا جو انٹریکشن ہے یا مذہب کی جو لنکیج ہے وہ مذہب سے بہت زیادہ جڑی ہوئی ہوتی ہے. وہ جس جگہ جو خلیفہ آیا, جس جگہ پہ جو ہادی آیا, جو رہبر آیا, 1,40,000 جہاں گئے, سب آج تک بھائی اس کو چھوڑ دو ادھر آ جاؤ, کوئی نہیں, سب اسی سے جڑے ہوئے ہیں, جس سے جو بھی اپنے آپ کو محسوس کیا. جس میں اس طرح سے میں یہی سمجھتا ہوں کہ جو لوگ جس معاشرے میں اور جس مذہب کے عقیدوں کے اندر پیدا ہوتے ہیں, 99% تو لوگ وہی رہتے ہیں, اور اسی کے لحاظ سے جیتے ہیں. شاید 99% لوگ عقل کا استعمال کم کرتے ہیں, کیونکہ اگر استعمال کریں تو اب کئی دوسرے مذاہب ہیں وہ دیکھ کے یہ بھی کسی اور میں چلے جائیں, لیکن ایسی 1% کوئی ہوتی ہے موومنٹ فرام ون ریلیجن ٹو ادر ریلیجن. یہ بھی بالکل اسی طرح سے جیسے مختلف رنگ اور مختلف موسم, تو ایک موسم سے آدمی بیزار ہے, اسی طرح سے انسان کو بھی اتنے قسم کے کنسیپٹ سے بھی شاید بیزار ہے. اچھا تھوڑا سا مجھے اس پہ آپ بتائیں, اس کے بعد ہم فائنل کرتے ہیں کہ اگر انسان نے اتنا زیادہ سیکھ لیا اور سوشل اینیمل ہے, لوگوں کے ساتھ مل کے بیٹھ کے وزڈم کی باتیں سیکھتا ہے, لاجک سیکھتا ہے, اپنے کنسیپٹس کلیئر کرتا ہے دنیا کے بارے میں, کائنات کے بارے میں, سب کچھ کر کے, لیکن اس کے باوجود جو اختلاف ہے وہ بعض جگہوں پہ اتنا شدید لیول پہ کہ بڑی بڑی جنگیں آج بھی ہوتی ہیں. چلیں پرانی تو جنگیں ہوگی نا, ورلڈ وار 1 2 ہو گئی, ختم ہو گئی اس میں,
ملینز آف ڈیتھس بھی ہوئی, بہت نقصان بھی ہوا. لیکن آج 2020 میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ریسورسز کے حصول کے لیے کوئی بھی قوم جو ہے دوسرے پہ چڑھ دوڑتی ہے. ہم سعودیہ کو دیکھتے ہیں وہ یمن کے اوپر چڑھائی کر رہا ہے, اسرائیل کو دیکھتے ہیں وہ فلسطین پہ چڑھائی کر رہا ہے, انڈیا کو دیکھتے ہیں وہ کشمیر پہ, امریکہ کو دیکھتے ہیں وہ عراق پہ, سیریا پہ. مطلب یہ سب ابھی بھی چل رہا ہے. یہ یہاں پہ آ کے انسان کی وہ سوشل اینیمل والی انسٹنکٹ یا دوسروں کے ساتھ دوستی کے ساتھ مل بیٹھ کے ساتھ وہ کہاں ختم ہو جاتی ہے, کہاں کیوں رہ جاتی ہے؟ لیکن سویلائز نیشن کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اختلافات رائے رکھیں اور اختلافات رائے کے ساتھ اسمبلی کے اندر جائیں. لیکن جب اسمبلی کے اندر آپ لڑیں, میں نے جو بھی جتنا کچھ بولنا ہے فریڈم آف اسپیچ ہے وہاں پہ بولیں, لیکن جب وہاں سے باہر نکلے تو سب کو ایک دوسرے سے گلے لگائیں. اس کو آپ جو ہے نا سینے پہ یا اس سے بدلہ لینے کے چکر میں نہ رہیں. یہی سویلائزیشن ہے. اختلافات صحیح ہے, اختلافات سے بھی ہم نتیجہ نکالتے ہیں کہ اس نے صحیح کہا یا اس نے غلط کہا, لیکن اختلافات کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کی جان لے لو یا اس کو مار دو. آپ کے اندر ٹالرنس ہونی چاہیے. جب آپ کچھ کہنا چاہتے ہو تو آپ کے پاس سننے کے اندر بھی اچھی یہ ہونی چاہیے. یہ جو آپ نے بات کی کتابی لحاظ سے تو بہت خوبصورت بات لگتی ہے کہ آپ میں ٹالرنس ہونی چاہیے, دوسرے کے آپ اس نے اگینسٹ نہ ہو جائیں کہ اس کی جان لے لیں. لیکن جب ہم ہسٹری دیکھتے ہیں, ایون ریسنٹ ہسٹری تک بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جون سا لیڈر, چاہے وہ پولیٹیکل ہے یا جون سا بھی وہ کنگ جو زیادہ بروٹل ہے, جو زیادہ خونخوار ہے, جو زیادہ کننگ ہے, شارپ ہے, جس کے اندر بے رحم قسم کے ایلیمنٹ زیادہ ہیں, وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے. اور دوسرا جو ہوتا ہے جو تھوڑا سا صلاح مشورے والا ہوتا ہے, دوسرے کو تھوڑی رعایت دینے والا ہوتا ہے, اس کو ختم کر دیا جاتا ہے کسی نہ کسی انداز. اس میں دو پوائنٹ آتا ہے پولیٹیکل وے پہ. ایک کہلاتا ہے کہ امن کے لیے بھی جنگ ضروری ہے, امن کے لیے بھی جنگ ضروری ہے, ایک پوائنٹ یہ کہتے ہیں. اور ایک کہتے ہیں کہ ٹو مینٹین دا پاور یا ٹو مینٹین دا سپریمیسی, اس کے لیے بھی دوسرے کو دبا کے رکھنا ہوتا ہے. تو یہ دو تھنکنگ کو جب تک آپ آؤٹ نہیں کریں گے ذہن سے کہ آپ ہر چیز کو پازیٹیو وے پہ یا اب اپنے کمتر انسان کو اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ لے جا کے اس کو رائٹ دلانے کی بات نہیں کریں گے ایکولیٹی کی, اس وقت تک یہ چیز رہے گی. تو اس کا مطلب کہ ایز سچ اگر ہم ود ان کنٹری یا ود ان سوسائٹی بات کریں تو اس میں تو چلیں ٹھیک ہے, آپ کا اختلاف رائے بھی ہے, دوسرے کو مارجن بھی دیتے ہیں, دوسرے کے ساتھ سچ بھی کہہ دیتے ہیں, دوسرے کی بات برداشت بھی کر لیتے ہیں. لیکن جب کنٹری ٹو کنٹری میٹرز آ جائیں تو وہاں پہ پھر اپنے انٹرسٹ کو دیکھ کے پھر آگے چلنا پڑے گا, اور اپنی تیاری ان کے اگینسٹ رکھنی پڑے گی, تاکہ کسی بھی وقت کوئی ایسا آ جائے ٹائم تو آپ کی تیاری اس لیول پہ ہو کہ آپ ان کو کم از کم کمبیٹ کر سکیں. دنیا کی کوئی بھی جنگ ایسی نہیں ہے جس سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا جائے, چاہے وہ تیل کی جنگ ہو. جب یہ شروع میں جب انگریز جب یہاں پہ آئے تھے ہندوستان میں, تو ان کو 500 ٹن جو ہے یہ جو کالی مرچ جس کو کہتے ہیں یہ کوئن کو بھیجا گیا تھا, اور 200 پھر ان کو مرچنٹس کہتے ہیں جنہوں نے کوئن نے سائن کر کے ان کو بھیجا تھا, جو 1600 سینچریز میں آئے. اور اس بنگال کی طرف سے چونکہ فیری وہاں سے آسانی تھی کشتی کے لیے, تو وہاں سے بڑا آرام سے جلدی جا گئے. صحیح. چلے جناب کشور صاحب, آئی وائنڈ اپ دس. اب فائنل کوئی آپ اسٹیٹمنٹ دینا چاہیں تو مجھے پلیز بتائیں, اس پہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ فائنل میں ہم دو چیز کہتے ہیں, ایک تو مذہب کے جڑنے پہ کہ ہم اس میں ہم انکار نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. مذہب کے جڑنے میں جیسے جو ہے انیس کہتا ہے کہ کیا کہتا ہے انیس آل محمد کا ہوگا تو روئے گا, نہ دن کو چین ملے گا, نہ شب کو سوئے گا. رفیق وہ نہیں جو غم میں ساتھ چھوڑ دے, رفیق وہ نہیں جو غم میں ساتھ چھوڑ دے, خوشی میں ساتھ تو ہو غم میں نہ منہ موڑے. یہ مذہب کے لحاظ سے کہتے ہیں. اسی طرح سے اگر ہم غالب کے اوپر جائیں تو غالب کہتا ہے کہ کیا نام ہے اس کا, قطع کیجیے گا نہ تعلق ہم سے, کچھ نہیں تو عداوتی سے. مطلب تعلق ہے کسی نہ کسی بہانے, چاہے اختلاف ہی صحیح, چاہے اگر ان کو توڑ دیا جائے تو اس کی کوئی تو کچھ نہ ویلیو تو ہے. تو مطلب ہم اس میں وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ انسان کا انسان سے تعلق رہنا چاہیے, ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹالرنس کے ساتھ پیش آنا چاہیے, ایک دوسرے کو اچھی باتیں شیئر کرنی چاہیے, اپنا دل دوسروں کے بارے میں کلیئر رکھنا چاہیے. یہ آپ کی اپنی صحت کے لیے بھی اچھا ہے, دوسروں کے لیے بھی اچھا ہے, اور اسی طرح ہم ایک بہتر معاشرہ
تشکیل دے سکتے ہیں. اب میں نے آپ کی فیلنگ خود اگر آپ کو دوسرے سے ڈر ہی رہے گا ہمیشہ تو آپ کیسے وہاں پہ سروائیو کرو گے؟ بالکل صحیح. تو جناب ریئلی نائس بینگ ٹوگیدر، اور اچھی ڈسکشن ہوئی آپ سے. بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم.